بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی حب آل البیت قال اللہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ گزشتہ ایک طولانی اور تفصیلی بحث ہماری تھی کہ اہل البیت کی اطاعت مطلقہ ہم پر واجب ہے۔ آیت اللہ خرازی دامد اللہ العالی نے المقام الاول الثانی الثالث کر کے 8 حصوں میں اس بحث کو تقسیم کیا اور اس کو مکمل کیا۔ آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ عقائد امامیہ کے متن میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت رکھنا، مودت رکھنا، اس بارے میں ہم امامیہ کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل بیت سے محبت اور مودت کے عقیدہ کی بنیاد قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ ہے۔ پوری آیت یہ ہے، سورہ شورى آیت نمبر 23۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ ہے پوری آیت مجیدہ۔ اس آیت مجیدہ کی روشنی میں ہم بحث کو شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیارا انداز اپنایا آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس کی جو شرح کریں گے آیت اللہ خرازی انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے، سکون آ جائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک ہے اطاعت ائمہ اور ایک ہے محبت ائمہ، حب اہل البیت۔ اطاعت یعنی ان کے اوامر و نواہی کو قبول کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، اطاعت اور شے ہے، وہ بھی واجب ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ ایک ہے ان اہل البیت علیہم السلام سے محبت رکھنا، یہ اور ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ویسے سمجھانے کی بات اس کی یعنی اس سے تطبیق نہیں کر رہے، ہم جس معاشرے میں ہیں، ہم بہت سارے اپنے حکمرانوں کی یا اپنے اداروں کے سربراہوں کی جو وہ کہتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی، لیکن جو وہ کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ مظفر اس نقطے کو لے رہے ہیں کہ بات اطاعت کی نہیں، اطاعت تو واجب ہے، اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بحث کو ثابت بھی کیا کہ ان کی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ صرف اطاعت کافی نہیں، ان کی محبت بھی واجب اور لازم ہے۔ اور ایک پیارا جملہ کہا کہ مسلمانوں میں سے ناسبیوں کو نکال لو جو اہل بیت کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، علم بلند کرتے ہیں، ان کو نکال لو، کون ایسا مسلمان ہے جو اہل البیت سے محبت کا انکار کرتا ہو؟ سوائے بہت کم لوگوں کے۔ آپ نے دیکھا انہی اہل سنت حضرات میں سے کہ کتنے ہیں جو ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، ان کے مناقب پڑھتے ہیں، ان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اہل البیت سے اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن اہل بیت سے
دشمنی کا علم بھی بلند کرتے ہیں، اظہار دشمنی کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، ہم ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں تمام مسلمان، تمام فرقے سارے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نص قرآنی موجود ہے، نص موجود ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، واضح اور کلیئر اپنی امت سے یہ کہہ دیں کہ مجھے تم سے کوئی درہم و دینار نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی مال دنیا نہیں چاہیے، مجھے اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ فقط ذوی القربا کی مودت ہے۔ مودت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ شرح میں پڑھیں گے۔ آج فقط ہم متن پڑھتے ہیں، چونکہ بعد میں آیت اللہ خرازی دامہ ذلہ العالی نے بڑی تفصیل سے اس بحث کو لکھا ہے، اور شروع یہیں سے کیا ہے کہ مودت کا معنی کیا ہے جو قرآن میں الا المودۃ فی القربیٰ، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، یہاں کون سا مراد ہے، وہ ہم شرح میں پڑھیں گے۔ آج ہم متن کا یہ حصہ مختصر پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں عقیدتنا فی حب آل البیت، اہل بیت سے محبت رکھنے کے بارے میں، اطاعت اور ہے یہ محبت۔ قال اللہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، درست ہو گیا، نعت آکے دو۔ آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہو زیادتاً علی وجوب التمسک بآل البیت، ایک تو یہ ہے کہ اہل البیت سے متمسک رہنا ہے، اوامر و نواہی الہی اہل البیت سے لیتے ہیں، ان سے اطاعت کرنی ہے، سب ٹھیک، لیکن یجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ہے ان یدین بحبہم، کہ وہ ان کے ساتھ محبت کا اعتقاد بھی رکھے، مودت کا اعتقاد بھی رکھے، اس کے اعتقاد میں اہل البیت کی محبت و مودت بھی ہو۔ وجہ آیت مجید ہے، لِأَنَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ، اس سورہ کی اس آیت میں حَصَرَ الْمَسْعُولَ عَلَيْهِ النَّاسِ فِي الْمُوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے جس چیز کا، یعنی زبان پیغمبر جو سوال کیا پیغمبر نے کہ مجھے کوئی تم سے سوال نہیں کرنا، کچھ نہیں مانگنا سوائے مودت فی القربیٰ کے، کوئی اجر مجھے تم سے نہیں چاہیے، اجر رسالت، سوائے ذوی القربیٰ کی محبت کے۔ قد تواتر عن النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات متواترہ ناقل ہوئی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ان حبہم، اہل البیت کی محبت علامت الایمان، ایمان کی علامت ہے، وَأَنَّ بُغْضَهُمْ علامت النفاق، اہل البیت سے بغض اور دشمنی نفاق کی نشانی اور علامت ہے۔ فرمایا ان من احبہم، جو اہل البیت سے، ہم کی ضمیر ہے اہل البیت، جو اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، احب اللہ و رسولہ، گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، جو اہل البیت سے بغض و عداوت دشمنی رکھتا ہے، ابغض اللہ و رسولہ، گویا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی کی۔ فرماتے ہیں بل حبہم فرض من ضروریات الدین الاسلامی، اہل البیت کی محبت ضروریات دین میں سے ہے، جیسے نماز کا اعتقاد ضروریات دین میں سے ہے،
جیسے روزے کا وہ اعتقاد، ضروریات وجوب روزہ کا قائل ہونا، حج کا قائل ہونا، نماز کا قائل ہونا، زکوٰۃ کا قائل ہونا، اسی طرح ان کی محبت بھی فرض ہے، اور یہ ضروریات اسلام میں سے ہے، دین میں سے ہے۔ التی لا تقبل الجدل والشک، کہ جو کسی بھی شک اور اختلاف کو قبول نہیں کرتی، یعنی بالکل واضح اور کلیئر۔ جیسے نماز کے وجوب میں کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں واجب ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ کے وجوب میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی اختلاف ہے نہیں، جیسے ان میں کوئی اختلاف و شک نہیں، ان کی محبت کے وجوب میں بھی کوئی نہیں۔ وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ، تمام فرقہ اسلامی کا اس پر اتفاق ہے، علی اختلاف نحلہم و آرائہم، حالانکہ مختلف، یہ حنبلی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ معتزلی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ فلان ہیں، جتنے بھی ہیں مختلف نظریات کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی محبت سے یعنی ان کے ساتھ محبت پر متفق ہیں۔ عدا فئۃ قلیلۃ، سوائے بہت ایک چھوٹے سے گروہ کے، کہ اعتبروا من اعداء آل محمد، جو دشمنان آل محمد میں معروف ہیں کہ یہ دشمن اہل بیت ہیں، فنغضوا باسم النواسب، اور وہ نواسب کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، ان کے نسبت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ناسبی ہیں۔ ناسبی کیوں؟ ناسبی انہیں کہتے ہیں من نسب العداوۃ لآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے خلاف دشمنی کا علم بلند کرتے ہیں، اظہار عداوت کرتے ہیں۔ جو بھی اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کرے وہ ناسبی ہے۔ وَبِهَذَا يُعَدُّونَ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِضَرُورَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ ثَابِتَةٍ بِالْقَطْعِ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ناسبی ہیں یہ ضروریات دین میں سے ایک ایسی ضرورت کے منکر ہیں کہ جس کا اسلام سے ثابت ہونا حتمی اور قطعی ہے۔ جیسے نماز کا منکر، ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کہے کہ نماز واجب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ ضروریات دین کا منکر ہے، یہ محکوم بالکفر ہے۔ جو کہے روزہ اسلام میں نہیں ہے، وہ ہم کہتے ہیں یہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ اسی طرح جو بندہ اہل البیت کے ساتھ دشمنی کرے یا بالفاظ دیگر ان کی محبت اور مودت کا انکار کرے، گویا کہ یہ بندہ اسلام کے ایک ایسی بدیہی امر کا، بدیہی ہوتے ہوئے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کا انکار کر رہا ہے۔ وَالْمُنْكِرُ لِضَرُورَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور جو بندہ بھی اسلام کی ضروریات میں سے، ضروریات سے مراد یعنی بدیہیات جو متفق علیہ احکام ہیں، ان میں سے کسی چیز کا جو منکر ہو، جیسے نماز کے وجوب کا منکر، زکوٰۃ کے وجوب کا منکر، يُعَدُّ فِي حُکْمِ الْمُنْكِرِ لِأَصْلِ الرِّسَالَةِ، جو کہے اسلام میں نماز واجب نہیں، وہ نماز کا انکار نہیں کر رہا، گویا وہ اصل رسالت پیغمبر کا انکار کر رہا ہے۔ جو کہے زکوٰۃ نام کی کوئی شے اسلام میں نہیں ہے، گویا وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں بلکہ وہ اصل پیغمبر کا، رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ ہوا علی التحقیق منکر للرسالہ، بلکہ وہ کنفرم منکر رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا کہ وہ اصلاً شہادت رسالت کا حقیقت میں، واقع میں قائل ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَقَرَّ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ بِشَهَادَتَيْنِ، چاہے علی ظاہر وہ کہتا رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اس کا اقرار ظاہری ہے۔ اگر وہ بدیہیات اسلام میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، گویا وہ سرے سے پیغمبر کی رسالت کا قائل ہی نہیں ہے، بس یہ زبانی طور پر کہتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلِأَجْلِ هَذَا، اور یہی وجہ ہے کہ کانا بغض آل محمد علیہم السلام من علامات النفاق، کہ
کہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ بغض رکھنا، یہ بغض اہل بیت علامت نفاق ہے، وحبہم من علامات الایمان، اور ان سے محبت رکھنا یہ علامت ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بغض سے بچنا حکم قطعی اسلامی ہے، اور ان کی محبت کا قائل ہونا اور اعتقاد رکھنا حکم قطعی اسلامی ہے۔ وَلِأَجْلِهِ أَيْضًا كَانَ بُغْضُهُمْ، اور یہی وجہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ جو اہل البیت سے بغض رکھتا ہے گویا وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے۔ اہل بیت کے ساتھ بغض اللہ کے ساتھ بغض ہے، اہل بیت سے بغض اللہ کے رسول سے بغض رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس آیت مجیدہ کے سائے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اطاعت اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ ساتھ ان کی مودت و محبت بھی واجب ہے۔ اگلی بات، کیوں ان کی مودت واجب ہے؟ بہت خوبصورت انداز، مختصر ہے لیکن جب انشاءاللہ شرح پڑھیں گے تو اور لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں ان کی محبت کا حکم جو قرآن میں مودت کا حکم ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے، کوئی خام خواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کا کوئی دوست احباب ہے جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی نص ہے، تو پس ذوی القربا کی مودت کا حکم قرآنی اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں اہل البیت سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ مودت کا حکم دیا۔ اگر کوئی اور ان سے زیادہ با تقوی ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مودت کا حکم دیتا، اس لیے کہ وہاں کوئی پسند ناپسند تو ہے نہیں ہماری طرح، وہاں کوئی رشوت تو چلتی نہیں، وہاں کوئی اس کے رشتہ دار چاچے مامے بیٹے بیٹیاں تو ہیں نہیں کہ جناب جیسا بھی ہے بس اپنا ہے، وہاں نہیں، وہاں تو معیار ہے تقوی، قرآن کہتا ہے۔ تو اہل البیت سے زیادہ با تقوی اللہ کی پوری مخلوق میں سے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان سے مودت کا حکم دیا۔ اصل وجہ یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسے کے ساتھ وہ مودت کو حکم دیتا اور اس سے محبت کرنا واجب قرار دیتا جو خود اس کا نافرمان ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اپنے نافرمان کے ساتھ محبت کا بھی کوئی حکم دیتا ہے، اور خاص کر جو اللہ کا نافرمان ہو؟ تصور نہیں ہے وہاں پر کہ اللہ اپنے کسی نافرمان کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے بات اطاعت کی ہے۔ نہ ان سے بڑا کوئی مطیع خدا، نہ ان سے بڑا کوئی متقی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ مودت کا حکم دیا۔ لا شک انہ تعالی لم یفرض حبہم ومودتہم الا لانہم اہل للحب والولا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے ان کی محبت و محبت فرض نہیں کی مگر فقط اس لیے فرض کی ہے کہ یہ اہل للحب والولا، یہ اہل ہیں محبت کے، یہ اہل ہیں ولایت کے۔ کس بنیاد پر یہ اہلیت ہے؟ فرماتے ہیں من ناحیت قربہم الیہ سبحانہ، اس لیے کہ اللہ کے قریب ان سے زیادہ کسی کا رتبہ اللہ کے قریب نہیں ہے، اتنے قریب ہے۔
وَمَنزِلَتُهُمْ عِندَهُ عِندَ اللہ، جو ان کی مقام و منزلت ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ وَطَہَارَتِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي، اور یہ شرک اور گناہوں سے پاک ہیں۔ وَمِن كُلِّ مَا يَبْعُدْ عَنْ دَارِ كَرَامَتِهِ وَسَاحَةِ رِضَاهُ، یہ ہر اس شے سے دور ہیں جو اس کی رضا سے بعید ہو، یہ ہر اس شے سے دور ہیں جو اس کی عظمت و کرامت کے معیار سے دور ہو۔ اہل بیت بھی اس سے دور اور پاک ہیں، اس وجہ سے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو، چونکہ یہ لائق محبت اور ولایت ہیں۔ فرماتے ہیں لا یمکن ان نتصورا، چونکہ یہ تصور کرنا بھی درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ انہ تعالی یفرض حب من یرتکب المعاصی، کہ اللہ اس کی محبت کو ہم پر فرض کر دے جو خود معصیت کا ارتکاب یعنی اس کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہو، او لا یطیعہ حق طاعت، یا جیسی اطاعت کرنی چاہیے جو نہ کرتا ہو اللہ اس کی محبت کا حکم دے، ایسا تصور ہی ممکن نہیں ہے، تصدیق تو دور کی بات ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ مَّا أَحَدٍ أَوْ صَدَاقَةٍ، اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ ہماری طرح اس کا کوئی دوستانہ ہے۔ لیس عندہ الناس بالنسبت الیہ الا عبیدا مخلوقین علی حد سوا، اس لیے کہ جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے اس کے عبد ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے عبد اور مخلوق ہونے میں سارے برابر ہیں۔ وَإِنَّمَا أَكْرَمُهُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ، بلحاظ انسان سب برابر، بلحاظ مخلوق سب برابر، بلحاظ عباد سب برابر، اگر اس کے نزدیک کوئی با کرامت اور با شرف ہے تو وہ ہے اتقاہم، ان سب میں سے جو زیادہ با تقوی ہوگا۔ پس فمن اوجب حبہ علی الناس کلہم، لہذا جس کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں پر واجب کی ہے، لا بد ان یکون اتقاہم، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انسانوں سے زیادہ متقی بھی ہو، وہ افضلہم اور سب سے افضل بھی ہو۔ کیوں؟ وَإِلَّا، ورنہ اگر کوئی اور زیادہ متقی اور افضل ہو تو کان غیرہ اولا، تو پھر کیا ہے کہ محبت کے وجوب اس کے لیے ہوتا جو ان سے زیادہ با تقوی اور افضل ہوتا۔ او قان اللہ یفضل بعضا علی بعض فی وجوب الحب والولایت عبثا او لہوا بلا جہت استحقاق و کرامہ، اس لیے یا تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں نعوذ باللہ کوئی معیار عزت نہیں ہے، کوئی معیار فضیلت نہیں ہے، بس جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے بزرگی، جس کو کہتا ہے نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں ترجیح بلا مرجح کا تصور نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو عظمت عطا کرتا ہے تو وہ بھی کسی وجہ سے، اور اگر کسی کو کسی پر فضیلت دیتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے ہاں ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، جیسے ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیتے ہیں یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کو یہ عہدہ دے دو وہ عہدہ، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ایک ہی معیار ہے اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چونکہ اہل البیت سے زیادہ با تقوی اللہ کی پوری مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان سے محبت کا اور مودت کا حکم دیا ہے۔ شرح انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔